اللہ اکبر کبیرہ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ہر بندے کا رجسٹر دیکھے گا، ساری زندگی کا رجسٹر مطالعہ کرے گا، اور دیکھنے کے بعد اگر نماز پہلے نمبر پر آ گئی تو سارا معاملہ اچھا، اور اگر نماز نہ رہی تو سارا عمل بیکار۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھے اور نماز اس کی زندگی میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو ماننے والا ہو اور بے نمازی بن کر زندگی جیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر یقین رکھنے والا بے نمازی ہو۔ آج 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، 80% مسلمان کو مسجد کا پتہ نہیں۔ بیوی بے نمازی ہے، باپ بے نمازی ہے، اور بیٹا بیٹی بے نمازی ہے، بہو بے نمازی ہے۔ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں کے گھر کی حالت یہ ہو گئی کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز پڑھ کر گھروں کو آباد کرو۔ حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں۔ اور دوستو، میرے پیارے نوجوانوں، قرآن کریم کے 9ویں پارے سورہ انفال کی یہ آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے ان آیات کریمہ میں سچے اور پکے مومن مسلم کی پہچان بتلائی ہے، اور اس کی 5 علامتیں، 5 نشانیاں پروردگار عالم نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا، جس میں سے 2 نشانی، 2 علامات میں نے 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والا وہ آدمی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل ڈرنے لگتا ہے، ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ مالک کا نام لیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کے قرآن کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل جو قرآن کریم ہم سنتے ہیں اور آج کل جو قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں، تو ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کے بات کو کان لگا کر سنا جاتا ہے، دل کی کان سے سنا جاتا ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ سنا جاتا ہے، تب جا کر اس کی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ ہم اور آپ
ظاہر بات ہے کہ اگر اس طرح سنا جائے تو پھر اللہ کا قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلام کو اثر کرنے کے لیے دل دماغ کے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں اللہ کے کلام کو غور سے سننا پڑے گا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ایک فیشن بنا لیا، کارخانے میں قرآن کی ریکارڈنگ لگا دیا اور کام کر رہے ہیں، موبائل میں قرآن لگا کر مشین پہ رکھ لیا اور مشین چلا رہے ہیں۔ اس سے تو آپ کو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملنے والا، گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ مکان میں قرآن لگا دیا اور کھانا بنا رہی ہے، آپ بتائیے کہ یہ کسی معمولی انسان کا کلام ہے؟ دکان میں قرآن کی تلاوت لگا دیا، کسٹمر سے بات کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام کی آپ کے دل میں محبت کا، محبت اگر ہوتی تو آپ غور سے سنتے، فکر کے ساتھ سنتے۔ مثال کے طور پر اگر دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ اس کی بات کو کس طرح سنتے ہیں؟ بیچ میں امی آواز دے دے تو بھی مصیبت، باپ آواز دے دے تو بھی مصیبت، کوئی آ جائے تو بھی مصیبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی آواز سن رہے تھے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے وقت اپنے کام میں لگ جائے، اپنے دھندے میں لگ جائے، تو آپ بتاؤ یہ محبت ہے؟ اس کو محبت کہو گے؟ اور جب محبت سے نہیں سنو گے تو پھر اللہ کا قرآن دل کے اوپر اثر بھی کرنے والا نہیں۔ ورنہ یہ قرآن وہ کتاب ہے لوگوں کہ ایمان سے پہلے جو قرآن کو مانتے نہیں تھے، جن کو ہم اور آپ کافر کہتے ہو، جب انہوں نے بھی قرآن کو غور سے سنا اور مزہ لے کر سنا تو اللہ نے انعام میں ان کو ایمان دے دیا۔ کیا دیا؟ ابو بکر، حضرت ابو بکر پہلے کیا تھے؟ کافر تھے نا؟ حضرت ابو بکر پہلے کافر تھے نا، لیکن جب قرآن کو محبت سے سنا تو نبی کے یار بن گئے۔ حضرت عمر عرب کے پہلوان کافر تھے، طاقتور کافر، لیکن جب بہن نے قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا، اب عمر نے کان لگا کر کے قرآن کو سنا، تو بتاؤ ایمان ملا یا نہیں ملا؟ 1,24,000 صحابہ میں کوئی ایک صحابی پہلے سے مسلمان نہیں تھے، بلکہ مسلمان کب بنے؟ جب اللہ کا قرآن سنا۔ آپ بتاؤ کہ اگر ایک کافر مشرک، یہودی، نصارہ اللہ کے قرآن کو محبت سے سنے تو اللہ اس کو ایمان دے دیتا ہے۔ اگر ہم ایمان والے محبت سے اللہ کے قرآن کو سنیں تو اللہ گناہ سے نہیں بچا لے گا؟ بتاؤ گناہ سے بچا لے گا یا نہیں؟ قرآن کی محبت۔ لیکن آج ہمارے یہاں قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ایک تو خود پڑھتے نہیں، سالوں سال گزر گیا کبھی قرآن کو کھول کر کے دیکھا نہیں، نہ بیوی دیکھتی ہے،
نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بیٹی دیکھتی ہے، نہ بہو دیکھتی ہے۔ کھانا جس برتن میں بنے گا اس برتن کو دن میں 3 مرتبہ صاف کرتے ہو۔ کتنی بار؟ جس پلیٹ میں کھاتے ہو جہنم کو بھرنے کے لیے، اس پلیٹ کو دن میں 3 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ اور جو قرآن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے ہم کو دیا، بتاؤ کتنے سال لگ جاتے ہیں اس کو صاف کرنے میں؟ کوئی دھیان دیتا ادھر؟ اتنا دھول بیٹھ جاتا ہے۔ بروے کے اوپر قرآن رکھا ہے، آج جاؤ مسجد سے اور جا کر قرآن کو اٹھا کر کے دیکھو اتنا دھول بیٹھا ہو۔ یہ محبت ہے قرآن سے، یہ پیار ہے قرآن سے۔ تو جب پیار نہیں اور کلام مقدس سے محبت نہیں تو پھر یہ قرآن آپ اگر سنو گے تو دل کے اوپر اثر کرنے والا نہیں۔ اثر تو تب ہوگا جب پیار سے سنو اور اس کلام کو پیار کرو، محبت کرو۔ پڑھتے نہیں مت پڑھو، سنتے نہیں مت سنو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ ہر دن اگر ایسے محبت سے دیکھ بھی لو گے نا تو اللہ تم کو ثواب دے گا۔ دیکھنے پہ ثواب ہے قرآن کو، چھونے پہ ثواب ہے قرآن کو، آنکھوں سے لگانے پر ثواب ہے قرآن کو، سینے سے لگانے پر ثواب ملتا ہے قرآن کو۔ پڑھنے پہ ثواب، سننے پہ ثواب، دیکھنے پہ ثواب، چھونے پہ ثواب، چومنے پہ ثواب، ہر چیز میں ثواب ہے۔ وہ کتاب اللہ نے قرآن مجھے عطا فرمایا، آپ کو عطا فرمایا، لیکن محبت کا یہ حال ہے کہ کپڑا ہر دن دھلے گا، پینٹ ہر دن دھلے گے، مکان کو ہر دن پوچھا لگے گا، دسترخوان ہر دن صاف ہوگا، پلیٹ ہر دن صاف ہوگا، لیکن اللہ کا قرآن ہمارے گھر میں یتیم بن کرتے رہتا ہے۔ اسے چھونے والا، صاف کرنے والا، جھاڑنے والا کوئی نہیں۔ ایک کارخانے میں جا کر کے دیکھو، کارخانے میں پورے کارخانے کا دھول قرآن پہ بیٹھا رہتا ہے۔ 10 15 کاریگر ایمان والا ہے، مگر ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں کہ قرآن کو ڈیلی صاف کیا کرے۔ کیا پتا ہے اسی محبت کے بدلے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اور یاد رکھو، جب تک کہ قرآن کی محبت، قرآن کا پیار اس دل میں نہیں آئے گا نا، شیطان تمہارے دل سے نکلے گا نہیں۔ شیطان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے محبت کر لو، گناہوں سے بچو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری علامت پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ایمان والے کی تیسری نشانی یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا وہ کوئی بھی کام کیوں نہ کرے، وہ کہیں کیوں نہ جائے، وہ کوئی حرکت کیوں نہ کرے، ہر معاملے میں اس کا بھروسہ اللہ
وہ کرے نہ کرے، ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بیچ میں نہیں رہتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کریں گے، بھروسہ اللہ پر، یقین اللہ پر، وَعَلَىٰ رَبِّهِ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والا پیسوں پہ یقین نہیں کرتا، دولت پہ یقین نہیں کرتا، دنیا پہ یقین نہیں کرتا، وَعَلَىٰ رَبِّهِ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے ہر معاملے میں ایمان والا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ جو ہوگا دیکھ لیں گے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کون؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرا ایمان اور میرا یقین اللہ پر ہے۔ توکل، بھروسہ، اعتماد اور یقین، یہ صرف کس پر ہونی چاہیے؟ بولو کس پر ہونی چاہیے؟ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، کیا ہے؟ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، پیسہ لے کر آپ نکلے ایک سامان خریدنے کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہ سامان خرید لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ بھی ہے، سامان بھی ہے، تم بھی ہو، وقت بھی ہے، لیکن اللہ پر یقین نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ جب اللہ پر بھروسہ نہیں تو پھر 100% گارنٹی یہ ہے کہ تمہارا کام بھی بننے والا نہیں۔ ارے آپ نے بہت دیکھا ہوگا نا، بہت دیکھا ہوگا زندگی میں، بیوی نے کھانا بنایا، بھوک بھی ہے، منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، دانت بھی ہے، دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہر چیز، بیٹھا کیوں تھا؟ کھانے کے لیے نا۔ ہاتھ دھو لیا، پلیٹ میں ہاتھ ڈالا، اچانک پیٹ میں درد ہوا، فوراً وہاں سے اٹھا، بستر پہ جا کر کے لیٹ گیا۔ دیکھو، بھوک، منہ، دانت، دسترخوان، پانی، کھانا، سب کچھ، مگر کھایا کیوں؟ اس لیے پر یہ کہ یقین اللہ پہ نہیں تھا، توکل اور بھروسہ اللہ پر نہیں۔ اور جب تک اللہ پر یقین نہیں کرو گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو گے، یاد رکھو نہ تمہارا چھوٹا کام بنے گا نہ بڑا کام بنے گا۔ ایک صاحب موٹی رقم لے کر جیب میں بھینس خریدنے کے لیے جا رہے تھے، صبح صبح کا ٹائم، امام صاحب مسجد میں فجر کی نماز پڑھا کر کے گھوم رہے ہیں، سامنے سے دیکھا کہ چودھری صاحب گاؤں کا بڑا آدمی ہے، چودھری صاحب نکلے اور مزے میں سینہ ترکھا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا، چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، ارے یار انشاءاللہ تو بول لو۔ کیا بول لو؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو، نہیں چاہے گا تو نہیں۔ چودھری نے کہا کہ میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں، امام صاحب نے کہا انشاءاللہ تو بول لو کہ اللہ نے چاہا تو ہم بھینس خریدیں گے۔ چودھری کو پیسے کا گھمنڈ تھا، کیا تھا؟ غرور تھا، کہنے لگے جا بے امام اپنا کام کر، میرے پاس پیسے ہیں، اللہ کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہونے والا ہے؟ پیسہ دیں گے، بھینس لائیں گے۔ گیا 2 4 5 10 بھینس خرید کر کے آ رہا تھا، رات میں جنگل میں جب آیا ہے تو ڈاکوؤں نے پہلے تو چودھری صاحب کا بھینس چھین
اس کے بعد چودھری صاحب کو ایک پیڑ میں باندھ کر کے اچھی کٹائی کیا. کیا کیا؟ کٹائی. تھوڑی دیر کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ بھائی میں کسی کو نہیں کہوں گا، پوری بھینس لے جاؤ، کم سے کم مجھے تو کھول دو، میں گھر چلا جاؤں. بدماشوں نے بھینس لے لیا، پیسہ بھی چھین لیا اور چودھری صاحب کی رسی کھولی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. چودھری صاحب دوسرے دن جب آ رہے تھے تو پھر امام صاحب نماز فجر پڑھا کر کے گھوم رہے تھے. اب چودھری دور سے ہی کہہ رہا ہے انشاءاللہ امام صاحب، انشاءاللہ بھینس بھی خریدا، انشاءاللہ ڈاکوؤں نے لے بھی لیا، انشاءاللہ بہت مارا. امام صاحب نے کہا کہ اب انشاءاللہ بولنے سے نہ بھینس واپس آئے گی نہ مال واپس آئے گی. پہلے بولے تھے اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے 15ویں پارے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. او میرے بندو، جب بھی تم زبان سے یہ بات کہو کہ میں کام کروں گا کل، تو اتنا کہہ دیا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری صبح نہ ہو. فرمایا کسی کام سے پہلے اللہ پر توکل اور اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، یہ سب سے پہلی چیز ہے. اگر اللہ کو شامل نہیں کرو گے تو کام بننے والا نہیں. والا ربہ یتوکلون، ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو. یہاں تک کہ اگر تم کو سوئی میں دھاگا بھی ڈالنا ہو نا اور کسی سے کہو کہ تھوڑی دیر میں سوئی میں دھاگا ڈالیں گے تو فرمایا کہ انشاءاللہ کہہ دیا کرو. انشاءاللہ سوئی میں دھاگا ڈالیں گے. انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو اللہ پر چھوڑ دیا. کس پر؟ ارے بولو کس پر؟ اللہ پر. اور اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کام کو ہم پر چھوڑتا ہے تو ہم اس کام کو بناتے ہیں، بگاڑتے نہیں. لیکن اگر اپنے آپ پہ غرور کیا نہیں کل بلڈنگ کی بنیاد ڈالیں گے، انشاءاللہ چھوڑ دیا. کل گاڑی خریدیں گے 15 لاکھ کی، انشاءاللہ چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ اب گارنٹی نہیں ہے تیرا مکان بنے گا یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے مکان کو اللہ کے حوالے نہیں کیا. چھوٹا کام ہو یا بڑا، اللہ پر چھوڑو، اللہ پر اعتماد کرو. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا رب اگر نہ چاہے نا تم ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتے. کیا بات کرتے ہو؟ جاؤ ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کو یہاں پائپ لگا ہے اور پائپ سے ان کو پانی ڈالا جا رہا ہے، منہ موجود ہے مگر نہیں پی سکتے. اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کوئی کام کیوں نہ کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، کام کرنے سے پہلے اللہ کے حوالے کر دو، اللہ پر یقین کرو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ تیرا کام بنائے گا. جن لوگوں نے اللہ پہ یقین کر کے کام کی شروعات کر دی، جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے مکان کی بنیاد ڈالی، جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے شادی بیاہ کر لیا، جن لوگوں نے
کامیاب ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپنی طاقت پہ غرور، اپنے مال پر غرور، اپنی دولت پہ غرور، یہ لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یقین کس پہ کرنا؟ اللہ پر کرنا۔ وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والے کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، کسی انسان پر نہیں۔ منہ میں لقمہ ڈالنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ یہ لقمہ پیٹ میں اللہ نے چاہا تو جائے گا، پھر اللہ نے چاہا تو وہ لقمہ ہضم ہوگا، پھر اللہ نے چاہا تو اس کا خون بنے گا، اللہ نہ چاہے تو ہضم ہی نہیں ہوگا، چاہے جتنی گولی کھا لو۔ اللہ اگر چاہتا ہے تو ہند کا گولا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لے، بدن میں طاقت آ جاتا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو حیدرآباد کی مندی کھا لو، 10 منٹ کے بعد الٹی ہوگی، پورا باہر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیشہ کوئی بھی کام ہو تو پہلے اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وعلی ربہم یتوکلون، اگر میرا اللہ چاہا تو یہ کام بن سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی اپنی طاقت پہ غرور نہ کیا کرو۔ یہ پتھر ہے، میں اٹھا دوں گا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں اٹھا دوں گا، ابھی جوان ہوں، بہت طاقت ہے، گیا پتھر کو اٹھانے کے لیے، پینٹ چڑھ گیا نیچے، پتھر کو اٹھا لیا۔ کیا بولنی چاہیے؟ اللہ نے اگر چاہا تو میں اسے اٹھا لوں، تو اللہ اس بازو میں طاقت دے دیتا۔ ایمان والے میں اور کافر میں یہی فرق ہے، کیا کہ کافر ہمیشہ دنیا کی چیز پر یقین رکھتا ہے، گولہ پر، بارود پر، بندوق پر، توپ پر، میزائل پر، فلانا ڈھکانا اور یہ اور وہ۔ اور ایمان والا ہمیشہ کس پر یقین رکھتا ہے؟ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ 28 ملک نے مل کر افغانستان پہ حملہ کیا تھا، یاد ہے نا؟ 5 سال تک 28 ملک والے، امریکہ، برطانیہ، جرمن، رشیا، جاپان، چائنا، انگلینڈ، لندن، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ، ساری دنیا کے 28 ملک والے مل کر کے طالبان کے اوپر حملہ کیا تھا افغانستان میں۔ 5 سال تک جنگ ہوتی رہی، 5 سال تک۔ جیت کس کی ہوئی؟ طالبان کے پاس گولہ بارود تھا، کیا تھا ان کے پاس؟ چھوٹا چھوٹا پتھر، گلیل، تیر، کاندھے پر رکھ کے چلانے والا میزائل، اور مقابلے میں کیا تھا ان کے پاس؟ تو گن مشین، لڑاکو طیارہ، 20 ٹن کا بم، 20 ٹن کا بم امریکہ ایک بار میں افغانستان پر گراتا تھا۔ مگر جس کا بھروسہ اللہ پر تھا وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے۔ آج کس کی حکومت ہے وہاں؟ اور ملک نے مل کر افغانستان پہ حملہ کیا تھا، یاد ہے نا؟ 5 سال تک 28 ملک والے، امریکہ، برطانیہ، جرمن، رشیا، جاپان، چائنا، انگلینڈ، لندن، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ، ساری دنیا کے 28 ملک والے مل کر کے طالبان کے اوپر حملہ کیا تھا افغانستان میں۔ 5 سال تک جنگ ہوتی رہی، 5 سال تک۔ جیت کس کی ہوئی؟ طالبان کے پاس گولہ بارود تھا، کیا تھا ان کے پاس؟ چھوٹا چھوٹا پتھر، گلیل، تیر، کاندھے پر رکھ کے چلانے والا میزائل،
اور مقابلے میں کیا تھا ان کے پاس؟ تو گن مشین، لڑاکو طیارہ، 20 ٹن کا بم، 20 ٹن کا بم امریکہ ایک بار میں افغانستان پر گراتا تھا، مگر جس کا بھروسہ اللہ پر تھا وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے۔ آج کس کی حکومت ہے وہاں؟ اور امریکہ کو اپنا سارا جنگی سامان چھوڑ کر افغانستان میں بھاگنا پڑا۔ آج ان سارے سامان کے مالک کون ہیں؟ طالبان۔ کس پر یقین تھا ان کا؟ گولہ بارود پر؟ اللہ پر یقین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مال و دولت پہ غرور کر کے، اپنی طاقت پہ غرور کر کے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ہم پر بھروسہ اور یقین کر کے کام کیا کرتے۔ والا رب ہی یتوکل۔ 3 نشانی۔ چوتھی نشانی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ جو ایمان والے پکے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو، نماز قائم کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں نے نماز میں سستی اور کاہلی کیا یہ لوگ پکے مومن نہیں۔ کیا ہے؟ یہ لوگ پکے مومن نہیں۔ مولانا میں دوسرا نیک کام بہت کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا، لیکن سب سے پہلے نماز دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ ارے بولو، نماز دیکھیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والو تمہارے نامہ اعمال میں سب سے پہلے تمہاری نماز دیکھی جائے گی، نماز ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ہر بندے کا رجسٹر دیکھے گا، ساری زندگی کا رجسٹر مطالعہ کرے گا، اور دیکھنے کے بعد اگر نماز پہلے نمبر پر آ گئی تو سارا معاملہ اچھا، اور اگر نماز نہ رہی تو سارا عمل بیکار۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھے اور نماز اس کی زندگی میں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو ماننے والا ہو اور بے نمازی بن کر زندگی جیتا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر یقین رکھنے والا بے نمازی ہو۔ آج 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، 80% مسلمان کو مسجد کا پتہ نہیں۔ بیوی بے نمازی ہے، باپ بے نمازی ہے، اور بیٹا بیٹی بے نمازی ہے، بہو بے نمازی ہے۔ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں کے گھر کی حالت یہ ہو گئی کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز پڑھ کر گھروں کو آباد کرو۔ ذرا اندازہ تو لگا، ذرا وہ سین کو دیکھا کر، ذرا وہ منظر کو دیکھا کر۔ ارے وہ دن کتنا پیارا دن ہوگا، وہ صبح کتنی اچھی لگے گی جب بیوی وضو بنا رہی ہو، فجر کی اذان ہوئی، بٹیا اٹھ گئی، فجر کی اذان ہوئی، بیوی اٹھ گئی، فجر کی اذان ہوئی، بہو اٹھ گئی، ہر کوئی وضو بنا کر مصلی پہ کھڑی ہے۔ سوچ کر دیکھو، ایمان والے ہونا
تو سوچ کر کے دیکھو کہ وہ سین کتنا اچھا لگے گا۔ بابا اٹھا بستر سے وضو بنایا، مسجد کو گیا، امی بہو بیٹی چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کر وضو بنا کر ہر کوئی لائن سے مصلی بچھا کر کے نماز کے لیے کھڑی ہے۔ کتنا پیار لگے گا اللہ کو، کتنا اللہ کو وہ مکان پسند آئے گا۔ لیکن نہیں، وجیا نگر چلے جاؤ، کافروں کے محلے میں چلے جاؤ، کافروں کی بیوی، کافروں کی بیٹی، کافروں کی بہو 4 بجے صبح اٹھ کر کے گھر کے باہر جھاڑو لگاتی رہتی ہے، پانی ڈال کر صاف کرتی رہتی ہے۔ مسلمان کی بیوی کی آنکھ 10 بجے کھلتی ہے۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور گوری پالیا میں تو الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے اندر تو صبح ہوتی ہی 11 بجے، اسی لیے جس سے بھی پوچھو 12 بجے فون کر کے پوچھو بھائی خیریت ہے؟ الحمدللہ ناشتہ کیے؟ نہیں مولانا ابھی ذرا اٹھے، شرم نہیں آ رہی؟ ڈوب مرو جا کر کے، تو سب سے بڑا گنگا ہے، بدماش ہے۔ 4 بجے پوچھو کھانا کھائے؟ نہیں مولانا ناشتہ ذرا لیٹ کیا تھا۔ اے الو، ناشتہ کسے کہتے ہیں پتا آپ کو؟ ناشتہ ذرا لیٹ کیا تھا، کتنے بجے؟ وہ 1:30 بجے ناشتہ کیا۔ اللہ کے بندے، ناشتہ کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ لو۔ ناشتہ کہتے ہیں 12 گھنٹہ جو پیٹ خالی رہتا ہے، سن لو، اور اس طریقے پہ عمل کرو گے تو ناشتے کی طاقت ملے گی۔ اگر سنت کے طریقے سے ہٹو گے تو ناشتے کے نام پر بادام شیک پی لو، پیشاب بن کر نکل جائے گا، خون نہیں بن سکتا۔ ناشتہ کہتے کسے؟ ناشتہ کہتے ہیں سورج کے گرم ہونے سے پہلے صبح کا جو سورج نکلتا ہے اس کے گرم، یعنی چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج کے اندر تھوڑی گرمی آتی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت جو کھایا جائے اس کو ناشتہ کہتے ہیں۔ اور یہ کتنے بجے کا ٹائم ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 7، 7:30، 8۔ اس کے اوپر کھاؤ گے تو ناشتہ نہیں کہلائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے اندر 1000 رنگ کی بیماری آئے گی۔ 1:30 بجے ناشتہ کرے گا، 4 بجے کھانا کھائے گا تو دانا ہضم ہوگا۔ اچھا 1:30 بجے تک یہ ظالم کرتا کیا ہے؟ اٹھنے کے بعد سے لے کر کے 1:30 بجے تک چائے پر چائے، چائے پر چائے، چائے پر چائے، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، پی پی کر اپنے بھوک کو ختم کر دیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک بندہ کھڑا ہو کر مجھے یہ بتا دے کہ دنیا کا کوئی جانور سورج کے نکلنے تک سو رہا ہو؟ ہے کوئی ماں کا لال بیٹھا؟ کوئی جانور دنیا کا، چرندہ، پرندہ، سانپ، بچھو، گھوڑا، بیل، گدھا، کتا، کوئی بھی جانور دنیا کا ایسا بتا دو جو فجر کے وقت نہ اٹھ جاتا ہو؟ بکری دروازے پہ باندھ لو، فجر کی اذان ادھر ہوگی، ادھر بکری آواز دینا شروع کرے، پتہ یہ چلا کہ سونے کا وقت فجر تک ہے، فجر کے بعد سونے کا وقت نہیں ہے۔ فجر کے بعد سو گے تو نقصان ہوگا۔ کتنا؟ فجر کے بعد اگر سو گے تو کتنا نقصان ہوگا؟ 2 نقصان۔ نمبر 1، اللہ رزق کا دروازہ بند کر دے، آمدنی کیا ہوگا؟ اور اگر آمدنی آ بھی گیا تو اللہ برکت ختم کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہتا ہے نا،
تو شیطان کھڑا ہو کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جب پیشاب کرتا ہے تو اور نیند آنے لگتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو، مرتے وقت بھی اللہ کی قسم نماز معاف نہیں ہے۔ مرتے وقت اگر ہوش ہے تو فرمایا کہ جو بات سامنے کھڑا ہے نا بچہ، جلدی سے اپنے ابا کو مٹی لے کر کے تیمم کرا دے، چہرے پہ پھیر دے، ہاتھ پہ پھیرے، پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر دے اور بولے کہ ابا اشارے سے نماز پڑھ لیجیے۔ اس سے بولو آپ اندازہ لگاؤ کتنی اہم عبادت ہے اللہ کی نماز، کہ موت کے وقت معاف نہیں، مرتے وقت بھی معاف نہیں ہے نماز۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ساری زندگی میں فقط 2 مرتبہ میری نماز فجر قضا ہوئی۔ ساری زندگی میں میری 2 مرتبہ نماز فجر قضا ہوئی، اور آج حالت یہ ہے جتنے لوگ بیٹھے ہو ان سے پوچھ کر دیکھو زندگی میں نماز فجر جماعت سے ملی یا نہیں۔ اسی 85 سال کی عمر پائی امام غزالی نے، فرماتے 80 سال میں کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ میری نماز فجر قضا ہوئی ہو، 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ تو تب ہوا جب میری ماں بیمار تھی، میری ماں بیمار تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد جب میں سونے جا رہا تھا تو میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا 1 گلاس پانی لے کر آ جاؤ، پیاس لگ رہی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب تک میں پانی لے کر آیا تو دیکھا کہ میری ماں سو گئی۔ کیا ہوئی؟ سو گئی۔ میں نے اپنی بیمار ماں کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور پانی لے کر وہاں سے ہٹنا پسند اس لیے نہیں کیا کہ پتہ نہیں امی کی آنکھ کب کھلے اور کب پانی مانگے، تو میں سراہنے میں کھڑا رہ گیا پانی لے کر پوری رات، پوری رات۔ پوری رات جاگنے کی وجہ کر جب صبح کا وقت ہوا تو میری آنکھ بند ہو گئی، میں سو گیا اور میری فجر قضا ہو گئی۔ پوری زندگی ذرا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں میں اوریجنل مسلمان ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، وہ ذرا اپنے آپ کو دیکھے، اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیونکہ اللہ نے تو کہا نا انما المؤمنون، مسلمان تو وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہو۔ کیا کرتا ہو؟ نماز کی پابندی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائی جو کوئی بہانہ برداشت نہیں کرتا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں نماز میں چلنے والا۔ پانی نہیں، ارے پانی نہیں ہے تو اینٹ ہے نا، اللہ کی بنائی مٹی ہے نا، 1 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارو، دونوں ہاتھ کو یہاں تک پوچھ لو، پھر 1 مرتبہ ہاتھ مارو، پورے چہرے پہ پوچھ لو، پھر 1 مرتبہ ہاتھ مارو، پاؤں کے اوپر مسا کر لو، فرمایا وضو ہو گیا، نماز پڑھو، پاک ہو گئے، نماز پڑھو۔
خدا قبر اولی پرشش نماز قبر کہ قبر سے اٹھ کر جب عالم میں حشر میں جاؤ گے اللہ کی عدالت میں تو اللہ سب سے پہلا سوال کرے گا نماز کہاں ہے؟ کیا پوچھے گا؟ اللہ ہم نے 14 حج کیا، ارے چھوڑ پہلے بول نماز کہاں ہے؟ اللہ ہم صدقہ بہت کرتے تھے، میں بولا نہ خاموش ہو جا، نماز کہاں ہے؟ اللہ ہمارا اخلاق بہت اچھا تھا، ارے سب کچھ صحیح، نماز کہاں ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو چاہے تم جتنے اچھے بن جاؤ، جتنے اچھے بن جاؤ، اللہ معاف نہیں کرنے والا۔ نماز پہلی عبادت ہے خدا کو ماننے کے بعد، نماز کے بعد دنیا کے سارے معاملات۔ تو پروردگار عالم نے چوتھی نشانی ایمان والے کی بتائی، الذین یقیمون الصلاۃ۔ ایمان والوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کبھی نہ چھوڑے، ہر حال میں نمازی ہے، گھر میں رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، سفر میں رہو۔ مولانا مالک ہے نہیں ہمارا بڑا کمینہ ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ خالی کمینہ نہیں ہوگا، اگر نماز کے لیے کوئی آنر اپنے نوکر کو چھٹی نہ دے تو وہ صرف کمینہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے کمینوں کا باپ ہے، اس سے بڑا۔ اور پھر جو مالک، جو آنر نماز کی چھٹی نہ دے، خدا کی قسم اس کے یہاں تمہارا کام کرنا جائز نہیں، چھوڑ دو۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے کارخاندار ہیں جو اپنے مزدور کو نماز کی چھٹی نہیں دیتے۔ خدا کی قسم چاہے جتنا بھی ہندو مسلمان کو ہندوستان کی حکومت لڑائے، لیکن آج بھی اس ملک کے اندر اگر تم کسی ہندو کے یہاں کام کرتے ہو، خدا کی قسم نماز کے لیے تمہیں چھٹی دیتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ جاؤ گارمنٹس کے اندر جا کر کے معلوم کرو، میسور روڈ میں کئی گارمنٹس ہیں اور سارا گارمنٹس غیروں کا ہے، لیکن جو عورت، جو لڑکی، جو لڑکا، جو مرد نماز کے لیے کہتا ہے، خدا کی قسم اتنے بڑے بڑے کافروں کے گارمنٹس میں ان کو جگہ دیا جاتا ہے کہ ادھر جا کر کے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ گویا کہ نماز کی قدر ان کے دلوں میں بھی ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے کارخانے میں اگر یہ بندہ بندی نماز پڑھے گا تو کارخانے کا بھلا ہوگا۔ لیکن مسلمان کہتا نہیں 10 منٹ لگ جائے گا، 10 منٹ میں کتنا پیس سی جائے گا۔ ارے بے وقوف، پیس تو تیار ہو جائے گا لیکن مارکیٹ میں جا کر کے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ نماز پڑھ کر کے پیس کو سلنے دے، خدا کی قسم سمپل قبول ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے 5ویں نشانی بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کی 5ویں نشانی یہ ہے، 5واں پہچان یہ ہے، 5ویں علامت یہ ہے کہ جو رزق میں نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے یہ خیر خیرات بہت کرتے ہیں۔ کنجوسی نہیں کرتے، سخاوت کا معاملہ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، مسجد اور مدرسوں کا خیال کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والے کی 5ویں نشانی ہے۔ کتنی؟ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنے مال، اپنی دولت
اور حد تو یہ ہے میرے بھائی، اللہ معاف کرے، کہ نہ بانٹتے ہیں محلے والوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، مدرسے کا تعاون، مسجد کا تعاون، علماء کا تعاون، مؤذنوں کی مدد، نہ تو یہ وہ کام کریں گے، اور کنجر اتنا بڑا، کنجوس اتنا ہوگا کہ خود بھی استعمال نہیں کرے، خود بھی استعمال نہیں کرتا، اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اس پر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت مالک بن نزلہ، یاد رکھنا نام، مالک بن نزلہ، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میرے بدن پہ کپڑا پرانا تھا۔ کیسا تھا؟ پرانا کپڑا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک تیرے پاس مال نہیں ہے، تیرے پاس دولت نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت مال ہے، بہت دولت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس دولت کو، اس مال کو اپنے بدن پہ ظاہر کرو، فَلْيُرَىٰ عَلَيْكَ، اس لیے کہ اللہ اپنی نعمت کو تمہارے جسم پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی پہ چڑھنے کی طاقت ہے تو سائیکل مت چلاؤ، اللہ ناراض ہو۔ 50 لاکھ کی گاڑی پہ چلو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو 50 لاکھ میں نے دیا وہ یوز کر رہا نہیں کر رہا ہے، یا کنجوس صبح شام گنتا ہے پھر تکیا میں رکھ لیتا ہے، گنتا ہے پھر بلوے میں ڈال دیتا ہے، گنتا ہے پھر پٹی لیتا ہے پھر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، 50 لاکھ کی گاڑی پر اگر تم چل سکتے ہو، اللہ نے تم کو اتنا مال دیا ہے، تو 2 لاکھ کی کار پہ چلو گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ غصہ ہوگا۔ 1000 روپے میٹر کا کپڑا تم پہن سکتے ہو، 100 روپے میٹر والا کپڑا پہنو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنو اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ آپ نے دیا ہے، آپ نے دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اور دیتا ہے۔ فَلْيُرَىٰ عَلَيْكَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنی نعمت، جو مال تم کو دیا، جو دولت تم کو دیا، وہ تمہارے جسم پر، تمہارے بچوں کے جسم پر، تمہاری فیملی کے جسم پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ 50 کروڑ کا مکان بنانے کی اگر تم کو طاقت ہے اور 50 کروڑ کا مکان تم بنا کر کے اس میں رہ سکتے ہو، پھر اگر تم کہو گے نہیں ہم یہی پرانا گھر میں رہیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری نہیں ہے تمہارے پاس، تم کنجوس ہو، کیا ہو، اور کنجوسی کر رہے ہو، یہ بزرگی نہیں ہے۔ گاڑی رکھنے والا سائیکل پر چلے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے گاڑی کی طاقت دی ہے تجھے، تو نے سائیکل کیوں چلایا، گاڑی پہ کیوں نہیں چلتا؟ فَلْيُرَىٰ عَلَيْكَ، نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمت دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم 10 لاکھ کی گھڑی پہن سکتے ہو، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، پھر مارکیٹ میں گیا 150 کی بیچ والی گھڑی لا کر کے پہن لیا، تو فرمایا کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے۔ کیا یہ اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے؟ اگر اللہ نے تم کو 50 لاکھ کی گھڑی پہننے کی طاقت دیا ہے تو تمہیں 1000 روپے کی گھڑی نہیں پہننی چاہیے۔ فَلْيُرَىٰ عَلَيْكَ، نبی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی نعمت کو تم پر دیکھنا چاہتے ہیں، خود بھی استعمال کرو، شان کی زندگی جیو اللہ کے لیے، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا بنگلہ بناؤ، اس لیے نہیں
کہ اڑوس پڑوس والا دیکھ کر کے کہ واہ 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 واہ، نہیں، اللہ دیکھ کر کے کہے کہ میرا بندہ سخی. بات سمجھ میں آئی؟ اور اپنے اڑوس پڑوس کا، غریب کا، مسکین کا، فقیر کا، مدرسوں کا، مسجد کا بھی خیال رکھو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچویں نشانی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ پانچ چیز ہو. اللہ کا نام سنے تو دل پھٹ جائے، قرآن کی تلاوت سنے تو ایمان بڑھ جائے، جو کام کرے اللہ پر یقین کر کے کرے. نمبر 4 نماز قائم کرے. نمبر 5 جو مال اللہ نے دیا اس میں خرچ کرے. اگر یہ 5 چیز کسی ایمان والے میں ہے تو آگے اللہ کہتا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مسلمان ہیں. کیا یہ لوگ پکے مسلمان ہیں. اور جب پکے مسلمان ہیں تو کیا ہوگا؟ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا بڑا پاور ہے. کیا ہے؟ اللہ کے پاس ان کا بڑا پاور ہے، ان کی بڑی عزت ہے. ومغفرۃ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ورزق کریم، اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت کی روٹی دے گا. اس کی، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ پانچوں نشانی اپنے اندر پیدا کرنے کی پریکٹس کرو. علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو، بزرگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، وہاں جا کر یہ تمام چیزوں کی آپ کو کیا ہوگی؟ عادت پڑ جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.